الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پہ آپ سب مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے. امام علیہ السلام تقریباً 95 ہجری کو اور بعض میں اوپر نیچے بھی 195 ہجری کو ان کی ولادت بسعادت ہوئی. البتہ ولادت بسعادت میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے. مثلا ایک قول ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں امام تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. بعض جگہوں پر جیسا کہ 10 رجب کا بھی قول موجود ہے. ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ایام چونکہ ایام الہی ہیں، اسی لیے کسی بھی قول کے مطابق ان کی یاد کو تازہ کرنا، ان کی معرفت کے حصول کے لیے کوشاں ہونا، یہ ایک امر لازمی امر ہے انسان کی اپنی معرفت اور سعادت کے لیے. ائمہ اہل بیت علیہم السلام جن کی تعداد 12 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جانشین، امت کے اوپر حاکم اور اللہ کی حجت ہے مخلوق کے اوپر، ان میں سے 9ویں امام تقی علیہ السلام ہیں. عموماً ہمارے معاشرے میں امام تقی علیہ السلام، امام نقی و عسکری علیہ السلام کا تذکرہ کم کیا جاتا ہے، لیکن ان کی معرفت حاصل کرنا بھی شرعاً و عقلاً ہمارے اوپر واجب ہے، کیونکہ ایک امام کا انکار گویا کہ تمام ائمہ علیہ السلام کا انکار ہے. اور امامت کے باب میں امامت کے جہت سے جو چیزیں بھی امام علی علیہ السلام کے لیے ثابت کی جاتی ہیں وہ تمام ائمہ علیہ السلام کے لیے ثابت ہوتی ہیں. امام تقی علیہ السلام کے متعلق کئی پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے. آپ کی خدمت میں سابقہ جو گزشتہ سال تھا اس میں امام تقی علیہ السلام پہ لگنے والی تہمت کو ہم نے ملاحظہ کیا تھا، اور الکافی سے ہم نے ایک طویل روایت پڑھی تھی، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی وارد ہوا بعض کتب میں 45 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں تھی. تو پھر جب اولاد ہوئی تو امام تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی. چونکہ امام تقی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ وہ مصر سے تعلق رکھتی تھیں اور مریسیہ علاقے سے ان کا تعلق تھا. انہیں درہ بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام وارد ہوئے ہیں یا القاب ہم کہہ سکتے ہیں، اور ان کو سبیکہ اور نوبیہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ افریقہ سے تعلق رکھتی تھیں، اس وجہ سے والدہ کی جانب سے ان کے اوپر جو رنگت تھی وہ گندمی سیاہ رنگت غالب تھی امام تقی علیہ السلام پہ، جبکہ امام رضا علیہ السلام کے اوپر رنگت جو تھی وہ گندمی سفید رنگت جو ہے وہ غالب تھی. یعنی گندمی رنگ، دونوں کا گندمی رنگ تھا، لیکن ایک دفعہ گندمی رنگ ہوتا ہے سفیدی کی طرف مائل، اور ایک دفعہ گندمی رنگ ہوتا ہے سیاہی کی طرف مائل. جیسے ہمارے پنجاب میں عموماً بعض آپ علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ گندمی سیاہ رنگ افراد کثرت سے ایشیائی ممالک میں پائے جاتے ہیں. تو اس بنیاد پہ جو بنی ہاشم کے بعض تھے افراد، یعنی جناب تقی علیہ السلام کے مثلا بعض چچا ہو گئے یا بعض دیگر کزن ہو گئے امام رضا علیہ السلام کے، انہوں نے تہمت لگائی کہ یہ امام رضا علیہ السلام کی نعوذ باللہ اولاد ہی نہیں ہے. اور پھر ایک واقعہ ہے جو گزشتہ سال آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کو سیاسی جہت سے بھی ہم نے ملاحظہ کیا. امام تقی علیہ السلام پہلے امام ہیں کہ جن کو بچپنے میں امامت ملی. آج ہم جس جہت سے جائزہ لیں گے وہ یہ ہے کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً آج جو ہم صورت دیکھ رہے ہیں، وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ترقی اور ارتقائی صورت حاصل ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں جو تشیع موجود تھی اس کی ارتقائی صورت زیادہ بلند تھی، اور آج کے دور میں جو تشیع موجود ہے اس کی ترقی یعنی عقلی، فکری، شعوری، بصیرت کے اعتبار سے ترقی وہ کم ہے.
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں شیعہ معاشرے، کیونکہ امامت سے کاٹ کے معاشروں کو رکھا ہوا تھا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہ کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی، لہٰذا معاشروں میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، بصیرت کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، جبکہ ان میں سے آج کے دور میں جو ہم مسائل دیکھتے ہیں اس میں تشیع اعتقادی طور پہ محکم، منظم اور مرتب نظر آتی ہے۔ یہ منظم اور مرتب پن بڑے پیمانے پہ اس دور میں اس طریقے سے نہیں تھا، لہٰذا آج ہم جو درس میں ملاحظہ کریں گے وہ اسی پہلو کو ملاحظہ کریں گے، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو ایک دفعہ آپ امامت کی جہت سے دیکھتے ہیں۔ امامت یعنی زمین کے اوپر ان کی حکمرانی، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمران بنایا ہے، جیسے زیارت جامع کبیرہ میں بھی یہ کلمات آئے ہیں، ساسۃ العباد، یا الکافی میں متعدد روایات میں یہ بات آئی ہے، سائس للعباد، بندوں کی سیاست کرنے والے، تدبیر کرنے والے، بندوں کو چلانے والے۔ لہذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگانی میں ہم اس پہلو کو ضرور مد نظر رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ہوا یہ کہ جب بھی امامت کی بات آتی ہے تو امامت کا جائزہ فقط اور فقط فضیلت کے باب سے لیا جاتا ہے، اور اگر شہادت کے ایام ہوں تو مصائب کی جہت سے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جبکہ وہ جو اصل عنوان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا تھا اور وہ ان کا امامت ہے، اور یہی امامت کا پہلو ہے کہ جو مسلمانوں میں قابل نزاع بن گیا اور اسی کے اوپر جھگڑے ہوئے۔ اس کو اگر ہم نظر انداز کر دیں تو پھر تو کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے۔ مثلا ذہبی جو کہ متشدد اور متعصب شمار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اہل سنت علماء رجال نے بھی شمس الدین ذہبی کو متشدد لکھا ہے۔ آپ ان کی کتاب تاریخ الاسلام میں امام تقی علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیں، انہوں نے بہت تعریفیں کی امام تقی علیہ السلام کی، لقب ان کا جواد، اس کے اوپر بھی انہوں نے تبصرہ کیا ذہبی نے۔ اسی طرح ذہبی نے ان کے علم، تقوی، فضیلت کا اعتراف کیا، اور پھر مامون سے جو شادی ہوئی، مامون کی بیٹی سے، ام الفضل سے جو شادی ہوئی، اس کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی لکھا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ شیعہ جن کی عصمت کا ادعا کرتے ہیں، کوئی آس پاس کوئی تذکرہ نہیں کیا، یعنی ان کی امام جواد علیہ السلام کی انتہائی احترام اور انتہائی تعظیم کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اگر آپ امامت کے پہلو کو ہٹا دیں تو اہل سنت کے لیے بھی 12 ائمہ علیہ السلام قابل قبول ہیں۔ وہ اہل سنت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے قائل نہیں ہیں، وہ اللہ 11 ائمہ کی وہ قدر کرتے ہیں، حتیٰ کہ 11 ائمہ کے ناموں کے ساتھ طارق جمیل صاحب نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ، اور اس میں اہل سنت کتب سے ان کے احوال اور ان کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ جمع کی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ امامت کا موضوع ہٹا دیں اور امام سے امامت کی اور سیاست کی جہت سے اس کا جائزہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا نہ لیں تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے، پھر تو وہ ایک امت کے عام افراد کی مانند ایک بلند درجے کے اوپر فائز ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی فائز تھے۔ تو وہ جو بزرگ ہستیاں، ان میں سے چند ہستیاں یہ بھی ہیں، اور اس کو اہل سنت ہی اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن مکتب تشیع اس سے ہٹ کے اعتقاد رکھتی ہے۔ مکتب تشیع کی نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری مخلوق کے اوپر حجت تھے، چاہے وہ زمین پہ ہو یا زمین سے باہر ہو، فرق نہیں پڑتا۔ آج سائنس ترقی کر کے کسی اور کہکشاں میں یا کسی اور سیارے میں زندگی کو آباد کر دے، تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام کے تمام جہان کے اوپر یعنی دنیا کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو حاکم، حکومت الہی کے حاکم ان کو قرار دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی حاکم بنے گا گویا کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حاکم کے مد مقابل اقدام کیا اور اپنی حکومت کو استوار کیا ہے۔ جب ہم اس باب سے آتے ہیں تو یہاں پہ ایک محل نزاع پیدا ہو جاتا ہے، آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد حاکم امت اسلامیہ و ریاست اسلامی کے وہ خلیفہ اول ہیں یا امیر المومنین علیہ السلام؟
اس نزاع کو اگر آپ ہٹا دیں تو پھر تو کوئی اور نزاع باقی نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت واجب ہے، من عرف من مات ولم یعرف امام زمانہ، یہاں پہ امام زمانہ ہی کے ساتھ ساتھ یہ روایات بھی ہیں کہ جس نے ائمہ کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی آیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد وغیرہ یہ ان میں مشغول ہونا اور ان کی معرفت حاصل کرنا یہ زیادہ اوجب ہے، یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت حاصل کرنا اوجب ہے؟ اتفاق ہے تمام مکتب تشیع کے علماء کا اس بات پہ کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت حاصل کرنا اوجب ہے، واجب ترین ایک وظیفہ ہے انسان کی گردن پہ۔ کس اعتبار سے معرفت کو حاصل کیا جائے؟ معرفت کو حاصل کیا جائے امامت کے باب سے، وہ تو ہمیں عدد کے اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے وہ بھی ضروری ہے اپنی جگہ، وہ تو آج پہنچا ہے، سنی کتب میں بھی آیا، شیعہ کتب میں بھی آیا، لیکن امامت کے باب سے جو واجب ہے وہ مکتب تشیع کا خاصہ ہے، اور اس جانب سے ضروری ہے کہ اس کو قبول بھی کیا جائے، اطاعت بھی کی جائے، اور معرفت در معرفت اس کی حاصل کی جائے، اور یہ ایام ہمارے لیے ایک بہترین سبب بن جاتے ہیں۔ ہم امام تقی علیہ السلام کی اس نوع سے معرفت، یعنی امام تقی علیہ السلام کے جتنے واقعات ہیں اسے امامت سے ملانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ خود ہر فرد نے اپنے طور پہ کوشش کرنی ہے کہ امامت کی جہت سے انہیں لے کے آئے، حتیٰ کہ فضائل ہیں، فضائل کو بھی امامت کی جہت سے مد نظر رکھے، مصائب ہیں، مصائب کو بھی امامت کے باب سے، یعنی سیاسی نقطہ نظر سے اگر اہل بیت علیہ السلام کو مطالعہ نہ کیا جائے اور ان کی معرفت حاصل نہ کی جائے تو انسان آہستہ آہستہ تشیع کے اعتقاد سے نکل کے اہل تسنن کے اعتقادات کا قائل ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اہل تشیع اور اہل تسنن میں بنیادی طور پہ محل نزاع کس بات کے اوپر آیا؟ سیاسی حکمران کے عنوان سے محل نزاع بنا۔ اگر یہ سیاسی عنوان اگر آپ ہم ختم کر دیں تو پھر تو اس نوع امامت کے اوپر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ لہذا امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام یا دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام، حتیٰ کہ کربلا کا واقعہ اگر اس کو سیاسی جہت سے مد نظر نہ رکھا جائے، سیاسی پس منظر میں اسے نہ ملاحظہ کیا جائے تو وہ اپنی افادیت کو آہستہ آہستہ کھوتا چلا جائے گا۔ لہذا امام تقی علیہ السلام کی زندگانی بھی اسی عنوان سے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ الکافی سے میں مختصر طور پہ بعض حصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اور پھر امام تقی علیہ السلام کے ایک اور زندگی کے پہلو کو ہم اٹھائیں گے، کیونکہ ایک پہلو گزشتہ ہمارے درس میں گزر چکا ہے کہ جو تہمت کا ایک باعث تھا، کیونکہ تہمت لگانے سے امام تقی علیہ السلام کی شخصیت کو وہ گرانا چاہتے تھے، معاشرے میں اسے ختم کرنا چاہتے تھے، ایک نوع سازش تھی، لیکن وہ سازش برے طریقے سے ناکام ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ امام تقی علیہ السلام کا نام محمد تھا، اور امام رضا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام رضا علیہ السلام کے فرزند کے اوپر اختلاف ہے کہ کتنے فرزند تھے، عدد پر اختلاف ہے، امام رضا علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی۔ ایک مشہور ہمارے معاشرے میں یہ ایک بات ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی فقط ایک ہی اولاد تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ قول بن جاتا ہے، طبرسی یا بعض ہمارے علماء کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ ہے امام تقی علیہ السلام، لیکن اربلی نے کشف الغمہ میں اور بعض دیگر جو بزرگان ہیں انہوں نے اپنی دیگر کتب میں یہ نقل کیا، حتیٰ بحر الانوار میں بھی یہ وارد ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کی 5 اولادیں تھیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں مشہد تشریف لائے تھے اور زیادہ عرصہ ادھر نہیں اس سرزمین کے اوپر گزارا کہ شہید کر دیے گئے۔ لہذا امام رضا علیہ السلام کی زیادہ تر عمر وہ مدینہ منورہ ہی میں گزری۔ امام رضا علیہ السلام کو ابو الحسن کنیت ان کی کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کنیت بڑے بیٹے کے نام سے نسبت کے طور پہ رکھی جاتی ہے۔ مثلا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کی طرف اب یا کو اگر منسوب کر دیں، مضاف کر دیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کنیت۔ مثلا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام،
تو اب لفظ کو آپ ان کی طرف حسن کی طرف آپ نسبت دے دیں یا اضافہ کر دیں تو یہ کنیت بن جائے گی، جیسے ابو الحسن۔ اسی طریقے سے بقیہ ائمہ علیہ السلام ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بڑا بیٹا ہی ہو، اولاد میں سے کسی اولاد کی طرف بھی ہے، لیکن عموماً عربوں میں رائج بڑے بیٹے کی طرف ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی کنیت تھی ابو الحسن، اگر ایک بیٹے تھے تو ان کی کنیت کیوں ابو الحسن ہوئی؟ لہٰذا کتابوں میں امام تقی علیہ السلام کے فرزندان کی تعداد 5 وارد ہوئی ہے۔ پہلے ہیں حسن نامی ان کے ایک بیٹے ہیں، دوسرے ان کے بیٹے ہیں جعفر، تیسرے ہیں ابراہیم، چوتھے ہیں حسین اور پانچویں ہیں امام تقی علیہ السلام۔ اور ایک بیٹی کی بھی نسبت دی گئی ہے، اور بیٹی کا نام وارد ہوا ہے کتب میں عائشہ۔ البتہ ادھر یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں پہ عائشہ نام، یا مثلا یہ ناموں کا ایک بڑا مسئلہ اٹھاتے ہیں آج کے دور میں، مثلا عمر نام آ گیا، ابو بکر ہے، معاویہ ہے، یزید ہے، یہ والے نام، یا عثمان نام ہیں، تو یہاں پہ یہ شبہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت ان لوگوں سے محبت کی بنیاد پہ یہ نام رکھے گئے۔ مثلا اگر معاویہ عجلی امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، معروف ترین صحابی ہیں معاویہ عجلی، تو وہ معاویہ نام انہوں نے رکھا معاویہ ابن ابی سفیان کی محبت میں، کیونکہ واضح طور پہ یہ بات باطل ہے۔ یا معروف ترین صحابی امام صادق علیہ السلام کی یزید بن عمر، تو وہاں پہ یزید کی محبت میں انہوں نے یزید نام نہیں رکھا۔ اسی طریقے سے یہ نام ہمیں مل جائیں گے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اولادوں میں، ابو بکر نام بھی ہے، عمر نام بھی ہے، عائشہ نام بھی ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ماضی میں جو شخصیات، بزرگ شخصیات گزری ہیں، ان سے قربت اور ان سے عقیدت کے اظہار کے لیے یہ نام رکھے گئے، کیونکہ یہ نام عربوں میں رائج تھے اور رائج ناموں کو اختیار کیا جاتا تھا، لہٰذا ان رائج ناموں میں سے ان ناموں کو اختیار کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک قول کے تحت ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی۔ آئیں اب ہم امام تقی علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ امام تقی علیہ السلام جب ان کو امامت ملی تو مختلف اقوال ہیں، 7 سال کے ہیں یا 8 سال کے ہیں یا 6 سال ان کی عمر مبارک تھی۔ تقریباً امام رضا تقی علیہ السلام انہوں نے 25 سال زندگی کے ایام دیکھے اور پھر شہید کر دیے گئے۔ اسی طرح امام نقی علیہ السلام ہیں، وہ بھی بچپنے میں ہی امام بنے اور 255 ہجری میں شہید کر دیے گئے۔ اور امام عسکری علیہ السلام انہیں بھی کم عمری میں شہید کیا گیا، اور امام زمان علیہ السلام وہ بھی کم عمری میں امام بنے۔ یہ جو کم عمری میں امام بننا ہے، اس کو آج ہم اپنے موضوع بحث قرار دیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑا سا امام تقی علیہ السلام کا تعارف آپ کی خدمت میں الکافی سے کرایا جائے، کیونکہ الکافی ہماری سب سے قدیم ترین کتاب ہے، دور امامت کی کتاب ہے، غیبت صغریٰ کے زمانے کی، اور امام نقی و عسکری علیہ السلام کے اصحاب و امام زمان علیہ السلام کے نواب اربعہ، نواب خاص، ان کے دور کی کتاب ہے، اس لیے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس کتاب الحجہ میں مولد ابی جعفر محمد بن علی الثانی ایک باب ہے۔ اس چیپٹر سے میں آپ کی خدمت میں تیزی سے مختصر جو تعارف اس میں ذکر ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ ولد فی شہر رمضان من سنت 95 و 100، 195 ہجری کو شہر رمضان میں ولادت و سعادت ہوئی۔ یہ ایک قول ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہمارے پاس دوسرا قول ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 10 رجب کا قول ہے۔ 10 رجب کے قول میں ہمیں ایک تائید زیارت سے بھی ملتی ہے کہ امام زیارت رجبیہ کے نام سے جو وارد ہوئی ہے، اس میں امام تقی علیہ السلام کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ وقبض سنۃ 20 و 200 فی آخر ذی القعدہ، اور 220 ہجری میں، 220 ہجری، یعنی امام رضا علیہ السلام کے بعد کے جو امام ہیں ان کی چند خصوصیات ہیں جو ان سے پہلے والے ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ پہلی خصوصیت کہ چھوٹی عمر میں امامت ملی، 7 سال، 8 سال، امام زمان علیہ السلام کو 5 سال،
امام حسن عسکری علیہ السلام کو عین جوانی کی عمر میں 22-23 سال مثلا، اس عمر میں انہیں مثلا 23-24 سال کے تھے امام عسکری علیہ السلام جب امامت ملی، چھوٹی عمر میں امامت ملنا۔ دوسری خصوصیت کہ جلد شہادتیں ہیں، ان کو جلد چھوٹی عمر میں شہید کر دیا گیا، عین جوانی کی عمر میں شہادت ان کو نصیب ہوئی۔ اسی طریقے سے شدید نظر بند کی کیفیت میں رکھنا، اتنے سختی کے ساتھ نظر بند کسی امام کو نہیں رکھا گیا۔ نمبر 4، معاشرے کے اندر طرح طرح کے انقلابات اور فتنوں کا جنم لینا۔ البتہ امام صادق علیہ السلام کا دور بھی اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ 3-4 خصوصیات آپ نے ملاحظہ کی کہ یہ امام رضا علیہ السلام کے بعد کی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا جو دور ہے آپ اس کو ایک وسطی دور امامت کا کہہ سکتے ہیں، کہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے پہلے کا دور امامت اور بعد کا دور امامت۔ امام رضا علیہ السلام کے بعد جتنے ائمہ ہیں انہیں معاشرے کے اندر ابن الرضا کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اس لیے امام تقی علیہ السلام کو بھی ابن الرضا کہا جاتا تھا، امام نقی علیہ السلام کو بھی ابن الرضا کہا جاتا تھا، اور امام عسکری علیہ السلام کو بھی ابن الرضا کہا جاتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی جلالت اور ان کی جو معاشرے کے اندر اہمیت اور قدر و منزلت تھی وہ اس قدر بڑے پیمانے پر تھی کہ لوگوں نے ان کے فرزندان کو انہی کی طرف منسوب کیا، حالانکہ ویسے فرزند رسول اللہ کہا جاتا تھا، لیکن امام رضا علیہ السلام کی بہت ایک عظمت لوگوں کے درمیان اجاگر ہوئی۔ بالخصوص جو سفر امام رضا علیہ السلام نے مدینہ سے مشہد کی طرف کیا تو مختلف علاقوں میں لوگ والہانہ ان کے اوپر ایک قسم کا ٹوٹ پڑے محبت اور تعظیم کی وجہ سے، اور تقاضا کیا کہ اپنا رخ انور اور اپنے چہرے کی زیارت کرائیں، اور امام رضا علیہ السلام نے پھر وہ جو ہودج یا جو محمل ہے اسے نکل کے اپنے چہرے کی زیارت کرائی، اور لوگ زیارت کرتے ہوئے فرط محبت سے گریا کرتے رہے۔ سنیوں کے بڑے بڑے محدثین گریا کرتے رہے، خود اہل سنت کتب میں آئے، نیشا پور پہنچے تو ادھر بڑے بڑے محدثین آ گئے، ان کی زیارت کی، حتیٰ کہ بعض ہیں جو تبرکاً آگے بڑھے اور امام علیہ السلام سے تبرک لینے کی کوشش کرتے رہے، حدیث کی انہوں نے فرمائشیں کی، لہٰذا زندگی میں بھی ان کی زیارت کے لیے فرط محبت اور تعظیم سے دل کھنچے چلے جاتے تھے۔ اور اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین جنہیں ہم اپنی زبان میں وہابی کہتے ہیں، متعصب وہابی، وہ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے آئے، اتنی ان کے دلوں میں محبت تھی، اور قبر مبارک پہ پہنچ کے گریہ آہوزاری کی۔ اہل سنت کتب میں اس نوعیت کے واقعات وارد ہوئے ہیں۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام کی جو معاشرے میں تاثیر تھی اس کی وجہ سے بقیہ تمام ائمہ کو معاشروں نے یہ نام رکھا ابن الرضا، یعنی فرزند رضا۔ امام تقی علیہ السلام بھی ذی القعدہ کے آخر میں، ذی القعدہ کے آخر میں 220 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی، وَهُوَ ابن 25 سنہ وشہرین و18 یوما، کہ 25 سال عمر تھی، 25 سال 2 مہینے 18 دن۔ آپ کہیں گے کہ اتنی دقیق کیسے پتہ لگ گئی؟ کیونکہ تاریخ میں عموماً اتنی دقیق ارقام یا اعداد نہیں آتے۔ اس کی وجہ امام رضا علیہ السلام کی شہرت، جلالت قدر اور امام تقی علیہ السلام کا ان کا فرزند ہونا تھا کہ لوگوں نے ان کے اعداد و شمار کو اچھے طریقے سے یاد رکھا۔ لہٰذا امام تقی علیہ السلام کتنے دن زندہ رہے؟ 25 سال 2 مہینے 18 دن۔ وَدُفِنَ بِبغداد فی مقابر قریش عند قبر جدہ موسیٰ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جوار میں وہ قبرستان تھا قریش کا، بغداد میں قریش والوں کا وہ مقبرہ شمار ہوتا تھا، بغداد میں دفن کیے گئے، کہ آج آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا سے تمام کے تمام خلائق امام تقی و امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ وقد کان المعتصم، اس دور میں بادشاہ تھا معتصم بادشاہ، باسی بادشاہ تھا، اشخصہ الی بغداد فی اول هذه السنہ التي توفی فیہا علیہ السلام، یعنی اس نے ایک بندے کو وہاں پہ مقرر کیا ہوا تھا بغداد میں، اس پہلے سال ہی جس سال میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔
یعنی امام کی شہادت کا اس نے اہتمام کیا، اور بہرحال معتصم کے دباؤ کی وجہ سے ام الفضل نے ان کی زوجہ امام تقی علیہ السلام کی، اس نے امام تقی علیہ السلام کو شہید کیا۔ وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَد، امام تقی علیہ السلام کی والدہ کون تھی؟ کنیز تھیں۔ یہ دلچسپ موضوع ہے، کئی دروس میں آپ کی خدمت میں اشارہ بھی ہوا کہ کنیز کا جو رتبہ معاشرے کے اندر سمجھا جاتا تھا وہ آج کے دور میں نوکرانی سے بھی نیچے ہے۔ یہ بحث بہت ایک اہم ہے۔ کنیز عموماً بازاروں سے کنیز آتی تھی یا میدان جنگ سے کنیز آتی ہے، ان دو کے علاوہ کوئی اور تیسری راہ نہیں ہے۔ تو بازاروں میں کنیزیں ہوتی تھیں، یا جنگیں جو مسلمان ہو کر لڑتے تھے، کافروں کے اوپر حملے کرتے تھے، تو خواتین ان کو جب پکڑ کے قیدی بنا کے لاتے تو اس کے اوپر کنیز کا حکم جاری ہوتا ہے۔ ام ولد اس کنیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے مالک نے قربت اختیار کی ہو اور وہ حاملہ ہو جائے، اس کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ 7 ائمہ علیہ السلام کی 12 میں سے 7 ائمہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ وہ کنیزیں ہیں، یعنی وہ کوئی قرشی، ہاشمی، سید زادی اور اس طرح بڑے بڑے قبائل سے تعلق رکھنے والی خواتین نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کو اہمیت دی ہے، تقوی کو اہمیت دی ہے۔ وہ تقوی اور پاکیزہ ترین خاتون اگر افریقہ میں ہے تو اس افریقہ کے خطوں سے اللہ سبحانہ وتعالی انتخاب کرے گا امامت کے لیے۔ اگر وہ ایران میں ہے مثل شہر بانو، اللہ سبحانہ وتعالی اس کا انتخاب کرے گا۔ اگر جناب نرجس کی طرح یورپ میں ہے، کیونکہ جناب نرجس یورپ سے آئی تھی، تو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے انتخاب کیا۔ اور بعض ہے مغربیہ جیسے کہا جاتا ہے، مراکش سائٹ سے آئیں، بعض نوبیہ قبیلے کی تھیں، افریقہ سے آئیں۔ تو 7 ائمہ علیہ السلام کی امہات وہ کنیزیں ہیں۔ وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَد يُقَالُ لَهَا سَبِيكَةٌ وَنَوْبِيَّةٌ، سبیکہ اور نوبیہ کہا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ وہ اپنے زمانے کی سب سے افضل ترین خاتون تھیں، سب سے افضل ترین خاتون، یعنی غریبوں کی غربت کی وجہ سے نہیں دھتکار سکتے ہم کسی کو، یا کسی کا پیچھے ہمیں قبیلہ نہیں پتہ کہ کون ہے اس کے والد، کون ہے والدہ، مثلا شادی کرنے جائیں کہتے ہیں یہ تو نہیں پتہ کہ کس خاندان سے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ کہ والدہ کے پیچھے کون سا ہے، بٹ ہیں، آوان ہیں، فلاں ہیں، یہ نہیں پتہ۔ اہل بیت علیہ السلام اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو معیار ہمیں دیا ہے وہ تقوی ہے، وہ پاکیزگی ہے، وہ کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتی ہو، وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتی ہو، اس کا انتخاب کے اوپر انسان کو راضی ہو جانا چاہیے۔ وقیل ایضاً ان اسمہا کان خیزران، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا نام خیزران تھا۔ وروی انہا کانت من اہل بیت ماریہ ام ابراہیم بن رسول اللہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب خیزران، سبیکہ یا نوبیہ، یہ نام اس لیے مختلف ہو جاتے تھے، اپنے جب افریقہ میں یا اپنے ملک میں ہوتی تھیں تو تب ان کا نام الگ ہوتا تھا، جب وہ آتی تھیں معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے میں کنیز بنا کے، ان کا نام کوئی اور پڑ جاتا تھا معاشرے میں، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر منتقل ہوتی تو ان کا نام الگ، اہل بیت علیہ السلام یا ان کے جو گھرانے کی خواتین ہیں وہ ان کے لیے ایک الگ سے نام کو تجویز کر دیتی تھیں۔ یہ غلاموں میں بہت بڑا مسئلہ تھا، ابھی تو یہ جو فلمیں بھی انگریزوں نے بنائی ہیں غلامی کی آزادی کے اوپر، کہ بعض ناول لکھے گئے بڑے بڑے، اور بعض کی طرف رہبر معظم نے بھی اشارہ کیا کہ ان ناولوں کو ضرور پڑھیں، تو اس میں نسل در نسل قتل و غارت ہوئی ہے صرف نام کی بنیاد پہ، کیونکہ افریقہ سے اغوا کر کے یہ انگریز لاتے تھے، افریقیوں کو ہی بڑے بھاری پیسے دیتے، وہ ہٹا کٹا جوان دیکھ کے اسے اغوا کر لیتے تھے جنگل میں، اور اغوا کر کے کشتیوں میں سوار کر کے راتوں رات پہنچاتے تھے انگلینڈ میں، امریکہ، برطانیہ، اور وہاں پہ پھر غلاموں کے ساتھ انہیں رکھا جاتا تھا۔ جب وہ وہاں پہ آتے تھے تو ان کا نام تبدیل کر دیتے تھے، کیونکہ عام علاقوں میں نام اور خاندان ہی زیادہ چلتا ہے، یہ پوری دنیا میں ہی ہے، کیونکہ سطحی انسان جو ہے وہ انہی چیزوں کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ تو وہاں پہ جب غلام اپنے نام کو انگریزوں کے نام میں ڈھالا ہوا دیکھتا تو وہ بڑا اس سے متنفر ہوتا تھا،
اور اس کے اوپر جو چین بچین زیادہ کرتا تھا تو وہ اس کا نام جو انگریزوں نے رکھا ہوتا تھا اس کی مہر بناتے تھے، اور وہ مہر جو ہے وہ ادھر آگ کے ذریعے سے چسپاں کر دیتے تھے، اور پھر ساری عمر ادھر نام لکھا اس کا وہی رہ جاتا تھا، اور اسی نام سے پھر وہ پکارتا، اور نسل در نسل مثلا ڈیوڈ نام رکھ دیا ہے تو ڈیوڈ ہی ساری نسل اس کے بچوں کا بھی آگے نام جیسے ادھر فامیل ہوتا ہے اس طرح فامیل چلے گا۔ تو انہوں نے جب آزادی غلاموں نے حاصل کی تو سب سے پہلا جو قانون انہوں نے تبدیل کیا، سب سے پہلے اس قانون کی پر آواز اٹھائی کہ ناموں میں ہمیں آزادی دی جائے، اور ناموں میں پھر آزادی ہمیں، کیونکہ اس کا واسطہ نہیں پڑا۔ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ میرا نام مثلا علی حسن حسین اس میں سے کوئی ایک نام ہو، وہ زبردستی آپ کا نام رکھ دے ڈیوڈ، ایک تو غلامی کی وجہ سے بھی برا لگتا ہے، اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ نام آپ مٹا دیں یا یہ نام لینے کے اوپر ناگواری کا اظہار کریں، تو انتہائی تشدد کیا جاتا تھا، اور اگر وہ فرار کرتا تھا تو آگے پاؤں کی انگلیاں یوں کاٹ دیتے تھے، ایک پاؤں کی، پھر فرار کرتا دونوں پاؤں کی انگلیاں کاٹ دیتے تھے تاکہ کام کاج بھی کرتا رہے۔ ایک پاؤں کی انگلی کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ کام کاج صحیح کرے، لیکن پھر فرار کرے تو دوسرے پاؤں کی انگلیاں فقط کاٹتے تھے، اور پھر ایسے کاموں پہ لگا دیتے تھے کہ جس میں ہاتھوں سے کام زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی گردن کے اوپر وہ پٹے سے ڈالنا، اور یہ والے غلاموں کے ساتھ امور انجام دیے جاتے تھے۔ یہی وجہ کہ عموماً کنیزیں ہیں وہ جنگوں کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں، جیسے جناب شہر بانو ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تو تب وہ ایران منتقل عرب معاشرے میں ہوئی، جناب نرجس بھی اسی طریقے سے ہیں کہ روم کے ساتھ جنگ ہوئی تو تب منتقل ہوئی، تو ان کے اپنے علاقوں میں ایک نام ہوتے تھے، اور پھر اس بازار میں ایک نام بن جاتا تھا، کیونکہ کوئی نام تو رکھنا ہے، جنگوں میں تو یہ نہیں پتہ لگتا کہ ادھر کیا کہا جاتا تھا، تو وہاں پہ ایک نام پڑ جاتا، پھر وہ جب لے کے آتے اور جس گھر میں پہنچتے تو وہاں پہ ایک نام پڑ جاتا تھا۔ تو اس طرح سے مختلف نام وارد ہوئے ہیں، اس لیے یہاں پہ بھی ہے کہ خیزران کہا جاتا تھا، ورویہ انہا کانت من اہل بیت ماریہ، جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، ان کا بڑا ایک مقام وارد ہوا اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں، حبشہ سے آئی تھیں، بادشاہ نے ہدیہ کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ازواج میں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے بعد پہلی خاتون ہیں زوجات میں جن سے اولاد ہوئی، لہذا جب جناب ماریہ قبطیہ بھی حاملہ ہوئیں اور جناب ابراہیم ان کے بطن میں تھے تو بعض ازواج نے ان کے اوپر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائی اور کہا یہ فرزند رسول نہیں ہے جناب ماریہ قبطیہ پہ۔ اس لیے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا ہے، رسالۃ ماریہ قبطیہ، اور قرآن کریم میں حدیث آیات افک جو وارد ہوئی ہیں سورہ نور میں، اہل سنت کہتے ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ کی برات کا اظہار ہے کہ ان سے جو تہمت ان پر لگی، اور مکتب اہل بیت علیہ السلام اس بات کی قائل ہیں، جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا کہ وہ جناب ماریہ قبطیہ کی عظمت اور طہارت کی گواہی دینے کے لیے۔ جناب ماریہ قبطیہ سے پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند وہ متولد ہوئے۔ جناب ماریہ کے خاندان سے تعلق تھا جناب نوبیہ کا، کیونکہ یہ افریقہ سے تعلق تھا، اس لیے سیاہی مائل رنگت امام تقی علیہ السلام کی تھی، اور ہم یہ ایک درس میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کا یہ واقعہ کہ ابن شہر آشوب اور دیگر بزرگان نے ذکر کیا ہے کہ ان کا ایک خادم تھا اور مولائی تھا، یعنی بڑی محبت امام تقی علیہ السلام سے کرتا تھا، ان کی امامت کا قائل تھا، تو ایک دن آیا اور ہاتھ میں کچھ دینے کے لیے، تو دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے مولا کی رنگت سیاہی مائل کیوں ہے، تو یہ ابھی وہ سوچ رہا تھا، اچانک ہی اس کے سامنے ہوا، دیکھا کہ امام تقی علیہ السلام اچانک بڑھتے رہے، ان کا جسم مبارک بڑھ رہا اور پورے کمرے کو اس نے گھیر لیا، پھر اس گھیر لیا جسم مبارک نے گھیر لیا تو جسم کا رنگ سبز ہوا، پھر لال ہوا، پھر سفید ہوا، پھر وہ سیاہی مائل اصلی رنگت کے اوپر آیا، اور پھر آہستہ آہستہ پھر وہ جسم مبارک سکڑتا گیا اور اپنی اصلی حالت میں آ گئے، اور وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا۔ پھر ہوش میں آیا تو امام نے پھر اسے فرمایا کہ رنگوں سے امام نہیں پہچانا جاتا، یعنی رنگوں سے تم امام نہ ڈھونڈنے بیٹھ جاؤ کہ لال ہے، سرخ ہے، سفید ہے یا سیاہی مائل ہے۔ امام علیہ السلام اپنی خصوصیات سے پہچانے جاتے ہیں، لہذا یہ
واقعات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام، تقی ان کی کنیت ہے امام تقی علیہ السلام کی۔ جواد معروف ہے، اہل سنت میں بھی یہی کلمہ معروف ہے، الملقب بالجواد، بار بار اہل سنت ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ جیسا کہ ذہبی نے بھی یہ لکھا ہے کہ اہل سنت یعنی محدثین و اہل سنت علماء رجال اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ امام تقی علیہ السلام انتہائی سخی اور انتہائی جواد تھے، اس لیے معاشرے کے اندر ان کی اس صفت سخاوت کو معاشرے کے لوگوں نے اس قدر دیکھا کہ ان کو جواد کہا جانے لگا۔ تقی بھی معروف ہے ان کے تقوی کی وجہ سے، زہد اور تقوی کی وجہ سے، اور کنیت ابو جعفر تھی، ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابو جعفر امام باقر علیہ السلام کی بھی کنیت ہے، تو ابو جعفر ثانی کہا جائے تو ہمیشہ امام تقی علیہ السلام مراد ہوتے ہیں۔ امام تقی علیہ السلام کے ضمن میں جو یہاں پہ الکافی میں واقعات وارد ہوئے ہیں، ان واقعات میں اکثر اور بیشتر واقعات وہ ظاہری طور پہ تعلق رکھتے ہیں کرامات اور معجزات سے، لیکن اس کو بھی ہم اس طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ امام تقی علیہ السلام کی زندگانی اور بالخصوص امام تقی علیہ السلام کی اس زندگانی میں سیاسی پہلو کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امام تقی علیہ السلام کو جب امامت ملی، یہاں پہ البتہ قبل اس کے کہ اس کو شروع کریں یہ والا مسئلہ بھی بیان کیا جائے، امام رضا علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یا واقعاً 5 بیٹے تھے اور ایک بیٹی؟ تو زیادہ تر ہمارے علماء یہی قائل ہیں کہ 5 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، اکثر علماء یہ قائل ہیں، کیونکہ رضوی سادات جو چلتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بیٹے ہی ایک تھے تو رضوی کیوں کہتے ہیں، تقوی کیوں نہیں کہتے، اس لیے بعض تقوی رضوی تقوی بھی لکھتے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، ان سے اولاد اور نسل بھی آگے چلی، اور ایک بیٹا کہنے والا قول اس بنیاد پر ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں مدینہ منورہ سے فقط ایک شخصیت نے شرکت کی، اور وہ امام تقی علیہ السلام۔ اور جب امام تقی علیہ السلام کو ان کے اصحاب نے دیکھا تو بعض نے یہ گمان کیا کہ شاید ان کے فرزند ہی ایک ہیں، کیونکہ فوراً تو مدینہ سے اٹھ کے مشہد نہیں پہنچ سکتے، تو یہ گمان وجہ بنا کہ بعض لوگوں کے درمیان یہ رائج ہو گیا کہ امام تقی علیہ السلام ایک فرزند ہے، وَإِلَّا امام رضا علیہ السلام کا کنبہ وہ 6 ان کی اولادوں کی پر مشتمل تھا، ایک بیٹی اور 5 بیٹوں کے اوپر۔ امام تقی علیہ السلام کیونکہ امام رضا علیہ السلام کو نظر بند کیا گیا مشہد میں آ کے، تو عباسی حکمرانوں نے اس کے بعد یہ سیاسی چال چلی کہ امامت کو ہمیشہ نظر بند رکھنا شروع کر دیا، آزاد رکھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں خروج ہوئے، اور قریب تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی، لیکن اس دور میں راز فاش ہو گئے۔ راز فاش ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی بعض ایسی روایات ہمارے پاس ملتی ہیں جن کی طرف رہبر معظم نے بھی اپنے کتب میں اشارہ کیا اور دیگر بزرگان بھی، کیونکہ حکومت کے بغیر تو معاشرے کے اندر آپ قوت حاصل نہیں کر سکتے کہ تبدیلی برپا کریں، لہذا حکومت ایک آلہ ہے، ایک وسیلہ ہے، اصل ہدف نہیں ہے۔ اگر حکومت کو آلہ اور وسیلہ نہ قرار دیں اور فقط حکومت کو دیکھیں تو امیر المومنین علیہ السلام کی نہج البلاغہ میں بڑی عجیب تعابیر ہیں۔ مثلا امام علیہ السلام ایک جگہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میرا یہ جو جوتا ہے، جوتے کو سی رہے تھے تو ابن عباس آئے تو پوچھا کہ اس جوتے کی تمہاری نظر میں کیا قیمت ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ اسے تو کوئی بھی نہیں لے گا، اس کے اوپر اتنے پیوند لگ چکے ہیں، اس کی کیا قیمت، اس کی تو قیمت ہی نہیں لگتی۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہاری اس حکومت، تمہارے اوپر حکومت کرنے سے مجھے یہ زیادہ عزیز جوتا ہے، یعنی وہ بے قیمت جوتا اس پوری کی پوری حکومت اور تمہارے اوپر حکومت کرنے سے بہتر ہے، اگر میں نے یہ وظیفہ انجام نہیں دینا کہ حق کو بلند کروں اور باطل کو دور کروں، مظلوم کا حق ادا کروں۔ یہ مقاصد میرے ہیں، اس لیے میں حکومت کی طرف آتا ہوں۔ ایک جگہ امام فرماتے ہیں کہ بکری کی چھینک، جب بکری چھینکتی ہے تو ناک سے کچھ اس کے گند بلا نکلتا ہے، بکری پہ اب آپ غور کریں تو پتہ لگ جائے گا کہ کیا چیز نکلتی ہے۔ وہ جو چیز نکلتی ہے
وہ چیز امام کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہ حکومت اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی کمتر ہے. یعنی یہ جو بکری کی چھینکنے سے ناک سے کچھ گند بلا جو نکلا ہے یہ پھر کچھ قیمت رکھتا ہے، اور حکومت اس کے مقابلے میں میری نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتی، مگر یہ کہ میں مظلوم کا حق اس سے ادا کروں، حق کو قائم کروں، باطل کو مٹاؤں. اسی طرح ایک اور جگہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب وہ ٹڈی پودے کو کھاتی ہے تو وہ کھاتے ہوئے کچھ نیچے گرتا ہے یا نہیں، ریز ریز چھوٹا چھوٹا. امام فرماتے ہیں وہ جو نیچے گرتا ہے وہ میری نظر میں زیادہ قیمت رکھتا ہے تمہاری اس حکومت سے. مگر یعنی حکومت کو اگر آپ ان 3-4 مقاصد سے ہٹا دیں تو حکومت کی پھر یہ قیمت ہے. آپ مقایسہ کریں، آپ کہیں گے نہیں یہ جو ٹڈی نیچے گرا رہی ہے نا یہ مجھے دے دو، حکومت اپنے پاس ہی رکھو جس کے اوپر ابھی لڑتے جھگڑتے مرتے ہیں سارے. یہ جو بکری کی چھینک ہے نا یہ ٹھیک ہے میرے حوالے کر دو، یہ حکومت لے جاؤ. تو یہ مقایسہ ہے اس میں. اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام حکومت کے لالچی یا حریص نہیں تھے، وہ اصل میں وظیفہ الہی یعنی امامت کی صورت میں جو وظیفہ الہی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے حکومت کے وسیلے کو ضروری سمجھتے تھے. اور آج کے دور میں بھی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حکومت کے بغیر یہ وظائف انجام پورے معاشرے کے اوپر کم سے کم نہیں ہو سکتے. چھوٹے چھوٹے خطوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، گھروں کے اندر ممکن ہے، معاشرے کے اندر یہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے. امام تقی علیہ السلام بھی جب امام ہیں تو ان کی تدبیر امامت حتماً یہ ہوگی کہ وہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے، اور جب حکومت کو ہاتھ میں لینے کے لیے تدبیر کی جائے گی اور اس تدبیر کی کسی نہ کسی طور پہ دشمن کو خبر ہوگی تو وہ روکنے کی کوشش کرے گا، اور جب دیکھے گا کہ وہ روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تو بالآخر انہیں شہید کر دیا جائے گا. تمام ائمہ علیہ السلام اسی طور پہ شہید کیے گئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں حکومت ہماری خطرے میں پڑ رہی ہے اور کوئی ہمارے پاس راہ نہیں ہے، نہ مال سے خریدا جا سکتا ہے، نہ کسی اور طرف ان کو توجہ ان کی دلائی جا سکتی، مبذول کرائی جا سکتی ہے، اور لوگوں کی چاہت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، لوگوں کی مقبولیت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، تو شہادت کے علاوہ کوئی چارہ ان کے پاس نہیں رہا اور انہوں نے شہید کیا. اب تدبیر اس طرح سے امامت کی سامنے نظر آتی ہے کہ جب امام علی علیہ السلام سے حکومت کو چھین لیا گیا، سلب کر لی گئی، تو امام علی علیہ السلام نے دین کی تحفظ اور اسلامی معاشرے کے تحفظ کے لیے اس مصیبت کے اوپر صبر کیا. لیکن صبر کرنے سے کیا یہ مراد ہے کہ تدبیر نہ کریں؟ اس لیے امام علی علیہ السلام کے صبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ تدبیر نہ کریں، انہوں نے نیچے نیچے تدبیر شروع کی. ہمارے پاس 2 ایسے عناوین ہیں کہ جس کے باطل معنی ہمارے معاشروں میں رائج ہے، اور حبر معظم نے جو حلقات کے عنوان سے کتاب لکھی ہے، 250 سالہ عنوان ہے، 250 سالہ انسان، اس نام سے انہوں نے 3 حلقات ابھی تک آ چکے ہیں. حلقہ اول یعنی جزء اول، حلقہ دوم یعنی دوسرے مرحلے کی معلومات، اور تیسرے مرحلے کی معلومات. ان میں انہوں نے رہبر معظم نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، کلیات بھی بیان کی ہیں امامت کی کہ ان کلیات کے ضمن میں ہم نے امامت یا ہر امام کا جائزہ لینا ہے، اور بعض ایسے موضوعات کو ذکر کیا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں غلط معنی کے ساتھ رائج ہوئے اور اس کے اثرات مکتب تشیع بالخصوص معاشرے تشیع کے اوپر انتہائی منفی طور پہ پڑے. ان میں سے 2 کلمات خصوصی ہیں، ایک صبر ہے، ایک تقیہ ہے. یہ جو تیسرا ان کا حلقہ آیا 250 سالہ انسان کا تیسرا مرحلہ، اس میں امام جواد علیہ السلام اور امام نقی و عسکری علیہ السلام تینوں کے اوپر تبصرہ ایک ہی باب میں کیا ہے، اور اس پورے باب میں جس کو موضوع بحث قرار دیا وہ تقیہ ہے. یعنی تقیہ کا کیا معنی؟ تقیہ کا یہ معنی ہے کہ عمل انجام نہ دو. اگر تمہیں کسی واجب کو انجام دینے کے لیے خطرہ جان کا لاحق ہو گیا یا کسی ضرر کا اندیشہ لاحق ہو گیا تو تم واجب کو ترک کر دو، یہ تقیہ ہے. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی منفی تشریح ہے تقیہ کی، اصلاً یہ تقیہ نہیں ہے. اسی طرح سے امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو مسخ کیا گیا اس حوالے سے کہ صبر اور تقیہ کے من گھڑت اپنے معنی قرار دے کہ وہ امام کے ساتھ چسپاں کر دیے گئے، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے. امام علی علیہ السلام وہ معاشرے کے اندر موجود رہتے تھے،
معاشرے کے اندر ہدایت کے امور انجام وسعت کے مطابق دیتے تھے اور تدبیر باقاعدہ کی۔ اب اس تدبیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر حکومت ان کے ہاتھ میں آئی، اگرچہ پہلے آ گئی، ان کی تدبیر کے مطابق کچھ مدت کے بعد ہاتھ میں آتی۔ رہبر معظم نے یہ عنوان قائم کر کے بحث کی ہے کہ اگر وقت سے پہلے انقلاب برپا ہو جائے یا وقت سے پہلے حکومت کو ہاتھ میں لے لیا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں، جیسے نہج البلاغہ میں جس طرح واضح ہوتا ہے، اپنی تحلیل نہیں ہے، نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے کلام میں یہ وارد ہوا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں یہ حکومت نہیں لینا چاہتا تھا، یعنی ابھی حکومت لینے کا وقت نہیں آیا، حکومت لینے کا وقت کچھ مزید تدبیر کے مراحل گزرنے کے بعد تھا۔ بہرحال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں حکومت آئی۔ اب تدبیر یہ قرار پائی جیسے کہ چلے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حکومت حاصل ہو جانی چاہیے تھی، عالمی سطح کے اوپر امامت چھا جانی چاہیے تھی، جو تدبیر کی گئی امامت نے۔ لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت نے وفا نہیں کی، اور کوفہ سے، مدینہ سے اور دیگر بڑے علاقے جو مسلمانوں کے اس دور میں اسلامی ریاست کے تھے، وہاں سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر یہ تدبیر قرار پائی کہ یہی مرحلہ طے ہوگا مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہمراہ، لہٰذا امام سجاد علیہ السلام، امام باقر و امام صادق علیہ السلام، انہوں نے ماحول سازی کی، فضا سازی کی، اصل دین کو نشر کیا، تزکیہ نفس کے مراحل کو طے کرایا۔ لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں راز کو افشاں کر دیا گیا، اور راز کے افشاں کرنے کی وجہ سے دشمن نے اہم ٹھکانوں پہ چھاپے مارے، بندے پکڑے، برے طریقے سے تشیع کو انہوں نے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس طرح سے یہ پلان پھر قابل عمل نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد یہ قرار پایا کہ یہ امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا، اور جب اللہ کی ذات مشیت الہی ملحق ہوگی تب امام کا ظہور ہوگا۔ اس لیے بقیہ ائمہ اطہار علیہ السلام و امام زمان علیہ السلام کے لیے ہی راہ ہموار کرتے رہے، اور معاشرے کو اس طریقے سے انہوں نے معاشرے کے اندر امر امامت کو انجام دیا کہ امام زمان علیہ السلام کو قبول کرنے اور ان کی راہ کے لیے کوشش کرنے کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ لہذا یہ امامت کا ایک ہمارے پاس چیپٹر بنتا ہے۔ امام تقی علیہ السلام بھی اسی زمرے میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آخری امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں چونکہ راز افشاں ہوا، راز افشاں ہونے سے بھلا کیا مراد؟ ایک سوال ذہنوں میں رہ جاتا ہے۔ راز افشاں ہونے سے پہلے مراد یہ ہے کہ جو تدبیر امامت تھی وہ جوش و جذبے میں سامنے لے آتے۔ مثال کے طور پہ اب آپس میں تو الجھتے ہی تھے اس دور میں، ظلم و ستم دیکھتے تھے، طاغوتیت پھیلی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے تمہیں کچھ عرصے بعد پتہ لگ جائے گا کہ کون غالب آنے والا ہے۔ مثلا جب یہ جملہ سنتے تو یہاں سے وہ تھوڑا سا متنبہ ہو جاتے۔ یا اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بعض مباحث کے بارے میں منع کیا تھا کہ یہ نہ معاشرے کے اندر رائج کرو، انہوں نے رائج کرنا شروع کر دی۔ یا اسی طریقے سے ہے کہ مثلا مناظر بڑے بڑے شروع کر دیے، اور ان مناظروں کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں زبان سے ادا ہو جاتی، آپس میں تفرقہ بازی شروع ہو گئی، تفرقہ بازی سے بالآخر گروہ بندی شروع ہو جاتی ہے، گروہ کے گروہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ راز افشاں کرنا اس زمرے میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ امام تقی علیہ السلام کے دور میں جو سب سے پہلی مشکل پیش آئی، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد تو بالکل ہی کاٹنا شروع کر دیا تشیع کو امامت کے ساتھ، نظر بند کر دی امام رضا علیہ السلام کو۔ اب امام رضا علیہ السلام سے جو بندہ ملتا، جو فرد آتا، حکومت ان کے اوپر نگاہ رکھتی۔ عموماً آتے تھے صحابی بن کے یا غلام بن کے، ان صحابیوں پہ بھی گہری نگاہ رکھی جاتی تھی۔ علی بن یقین کا واقعہ آپ کے سامنے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں۔ اچھا، اسی طریقے سے امام تقی علیہ السلام کو بھی شدید نظر بند رکھا گیا، یہاں تک کہ ام الفضل سے ایک نوع اجبار کے ساتھ شادی کرائی گئی۔ امام تقی علیہ السلام کی عمر مبارک بھی چھوٹی ہے، ادھر سے مامون نے اپنی بیٹی کا نکاح، ام الفضل مامون کی بیٹی تھی، نکاح کرا دیا، اور نکاح کرانے کے بعد ان کو پھر ایک قسم کے محاصرے میں رکھا، اور ام الفضل سے ایک چھوٹی سی چھوٹی معلومات بھی لیتے،
اور بعض کتب میں آیا ہے کہ امام تقی علیہ السلام ام الفضل کے پاس جاتے ہی نہیں تھے اصلاً، اس لیے اولاد بھی نہیں ام الفضل سے، اس ایک نوع نفرت کرتے تھے ام الفضل سے۔ خلاصہ کلام، امام تقی علیہ السلام اب وہ تشیع سے کیسا رابطہ بنایا، یہ ہمیں ان واقعات سے پتہ لگتا ہے، جس کی ہمارے پاس اس وقت فرصت نہیں ہے کہ پڑھے جائیں۔ ان واقعات سے فقط فضیلت، کرامت، معجزے کو نہ نکالیں، یہ بھی تو دیکھیں کہ امام تقی علیہ السلام اس سخت ترین محاصرے میں تشیع سے رابطہ کیسے کر رہے ہیں، کس طرح اصحاب کو تیار کر رہے ہیں، کس طرح اس دور میں فحاشی اور برائی کے خلاف قیام فرما رہے ہیں۔ لہذا امام تقی علیہ السلام کے اوپر اب جب ایک امام چلا جاتا تو دوسرے امام کے اوپر جم ہونا آسان نہیں تھا، کیونکہ کہاں میٹنگز ہوتی، کس طرح سے نشر و اشاعت ہوتی، کس طرح سے امام اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاتے، ایک مشکل ترین مسئلہ تھا۔ اس مقام پہ امام تقی علیہ السلام کے مورد میں تشیع کا معاشرہ ایک قسم کا ہل کے رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی واقعہ نہیں تھا کہ 6-7 سالہ بچے کو امام بنا دیا جائے، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے سوال جواب وہ ایک 6 سالہ بچے سے جا کے کرنے ہیں۔ تو یہاں پہ اصحاب میں ایک اختلاف پڑ گیا، اور تشیع کے اندر یہاں پہ اگرچہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس وقت کی جو تشیع تھی وہ 12 کے عدد اور 12 عدد کے عنوان سے ناموں کو پہچانتی تھی یا نہیں پہچانتی تھی؟ اگر پہچانتی ہوتی تو یہ گروہ بننے چاہیے تھے، پھر ایک امام کی شہادت کے بعد کئی فرقے تشیع کے اندر بننے چاہیے تھے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ 12 کے عدد سے ہمارے پاس اب بالآخر روایات تو پہنچی ہیں، پھر وہ روایات کہاں سے آ گئیں؟ تو ان واقعات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے 12 کا عدد تو شیعہ سنی دونوں کتب میں آیا ہے، اس میں تو شیعہ سنی میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہیں وہ 12 ہوں گے۔ وہ 12 نام کیا ہیں، اس کی خبر ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے خاص اور مخصوص اصحاب کو دی ہوئی تھی، لہذا خاص اور مخصوص اصحاب پھر جہاں تک پہنچا سکتے تھے وہاں پہ پہنچاتے تھے، وَإِلَّا اس وقت کا جو امام تھا وہی امام سب شیعہ علاقوں تک اس کی رسائی، یعنی ان کی شہرت اور ان سے وابستگی تھی، لیکن تعلیمات امامت وہ آسانی سے نہیں پہنچتی تھی۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ آج کے دور کا معاشرہ پرانے دور کے معاشرے سے ترقی یافتہ معاشرہ ہے، اعتقاد کے حوالے سے، دین کے، شعور کے، بصیرت کے، نظم کے اعتبار سے، گہرائی اور عمق کے اعتبار سے آج کا معاشرہ تشیع کا گہرا اور ترقی یافتہ معاشرہ ہے، اور یہ ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ ہم سے بھی عمیق ترین اور ترقی یافتہ دینی شعور اور معنوی اعتبار سے بعد میں لوگ آئیں گے، لیکن امام تقی علیہ السلام کی پر جب یہ اختلاف بنا تو اس طرح چند واقعات کے ضمن میں گفتگو کرنا مقصود تھی کہ اس کا وقت ہمارے پاس نہیں بچا، کہ ان واقعات سے ہمیں پتہ لگتا اس دور میں شیعہ نشین علاقے ان کی دینی حالت کیسی تھی۔ یہ دینی حالت آج کے دور میں بھی ہر جگہ تبدیل نہیں ہے۔ آپ ابھی چلے جائیں پاکستان، خصوصاً آذربائیجان دنیا میں کیونکہ چھوٹا سا ملک ہے، ویسے عدد تو اس میں تعداد تھوڑی ہے، چند لاکھ آبادی ہے، لیکن 99% کہتے ہیں کہ ادھر شیعہ آباد ہیں، فیصد کے اعتبار سے، یعنی 100% کے اعتبار سے سب سے زیادہ تشیع ادھر ہے، لیکن ادھر کی تشیع ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے صرف 2 نام جانتے ہیں، اکثر بیشتر لوگ ایسے ہیں، ایک امام علی علیہ السلام اور ایک امام حسین علیہ السلام، بقی ائمہ کے نام ہی نہیں آتے، کہتے شیعہ اثناعشری ہیں، لکھتے شیعہ اثناعشری ہیں۔ تو یہ صورتحال اس دور میں بھی اسی طرح سے تھی کہ ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں 12 ائمہ ہیں، لیکن امام تقی علیہ السلام کے بعد کون ہے، یا امام رضا علیہ السلام کے بعد کون امام ہیں، اس کے اوپر ان میں شبہ ایجاد کر دیا جاتا تھا۔ کچھ حکومتی وجوہات بنتی تھی، کچھ جہالت وجہ بنتی تھی، اور کچھ یہ منصبی شہوات کی وجہ سے جیسے واقفیہ فرقہ بنا یا دیگر فرقے بنے۔ مقصود یہاں پہ یہی والی گفتگو کرنا تھی کہ یہاں پہ فرقے کیوں بنے، کیا اس کی وجہ بنی، شیعہ نشین علاقے، شیعہ معاشرے علاقے کس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے، ان کے اعتقادات کس نوعیت کے تھے، اور کس طرح سے شیعہ علاقوں میں امام تقی علیہ السلام کی امامت کے اوپر پھر اتفاق آہستہ آہستہ ہوا۔ وَإِلَّا وہ روایات تواتر کے ساتھ ہمارے پاس ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ آئی ہیں کہ جن میں 12 کے عدد اور 12 کا نام باقاعدہ موجود ہے، لیکن اگر آپ وہ سب راوی نکالیں
تو آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہر معاشرے میں 30-40 اصحاب تھے یا 100 افراد ایسے تھے جن تک کہ 12 کے پورے نام موجود تھے، کیونکہ وہ عمومی طور پہ موجود تھے یا نہیں تھے یہ خود ایک تجزیہ تحلیل کا ہمارے پاس مورد ہے۔ ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں 12 کا عدد موجود تھا، شبہات ایجاد کر دیے جاتے، یہ رائے زیادہ قوی بھی ہے کہ 12 کے عدد سے واقفیت ایک بڑی حد تک تھی، لیکن شبہات ایسے ایجاد کیے جاتے کہ ایک امام کے بعد دوسرے امام کے اوپر دیگر بچے جو ہیں ائمہ علیہ السلام کے ان میں سے بعض امامت کا دعویٰ کر دیتے اور اس طرح شبہات ایجاد کیے جاتے یا حکومت بعض کو کھڑا کر دیتی۔ اس پہلو کو انشاءاللہ تعالی اگلے کسی موضوع میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔